موت سے بھلا کس کو رستگاری ہے، موت سے بھلا کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم اور آپ غالباً ایصال ثواب کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں میرے میڑتے کے بھائیوں کو کہ جناب علم حاصل کرو، علم کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چل سکتا اللہ کیا ہے، رسول کون ہے، جنت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری قوم کے اندر ایک بڑی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں سنا ہے۔ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سنا ہے کہ دلیے میں اتنا گوشت ہو سکتا ہے، یہ سنا یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی حلوہ تیز میٹھا ہونا چاہیے کہ نمکین ہونا چاہیے کہ پھیکا ہونا، یہ سنا یہ چل سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ کہیں جی سنا ہے، سنا ہے تو پھر دین جو لکھا وہ کہاں گیا؟ بات کرو کتاب کی، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی کمی ہے مسلمانوں میں، اکثر کہتے ہیں کہ مانے تو یہاں لاگے، آپ نے کیوں لاگے؟ دین تو حضور کو ہے، آپاں کیا لاگا، آپاں کونا کہ نہیں یار مانے تو یہاں لاگے، نہیں آپ نے نہیں لگانو۔ یوں کو کہ اس مسئلے پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بات اگر رہے گی تو الحمدللہ ہم بالکل ٹریک پر جلدی پہنچ جائیں گے۔ ابھی انگریزی 1 تاریخ کو میں نے صابن گروں کی مسجد میں درس قرآن شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درس قرآن جب ہم کرتے ہیں نا مولانا، تو بندہ اور قوم جلدی سے ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے عالموں سے ایک بڑی غلطی ہوئی، ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، صرف رسول کی ذات ہے جو غلطی سے بچی ہوئی، باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے عالم جو پارٹی ہے، ہمارا اسٹاف، اس سے بڑی غلطی ہوئی۔ سے غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ لوگ آئے نا دین سننے تو ہم نے کہا ہمارے پیر صاحب نے یوں فرمایا ہے۔ تو آپ کے پیر صاحب تو ابھی 100 سال پہلے گزر گئے، اسلام تو 1400 سال پرانا ہے۔ آپ یوں کیوں نہیں کہہ رہے ہو کہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے؟ اب جب آپ کہتے ہو نہیں میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو تکیے باز والے کہا نہیں میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو کنڈل والے کہہ رہے نہیں نہیں میرے پیر صاحب نے یوں فرمایا ہے، تو پھر تو دین کا بڑا گھاٹا ہو جائے گا کہ دین تو ایک اور یہ فیصلے اتنے الگ الگ کیسے ہو رہے ہیں ایک کورٹ سے۔ قرآن کا فیصلہ مانو، اور قرآن کے بعد میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حدیث پاک کے بعد میں صحابہ کرام کی اجماعی میٹنگ سے جو طے ہوا وہ، اور صحابہ کرام کے بعد میں فقہائے کرام جو مسئلوں کے ماہر، خاص کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے دارالعلوم میں پڑھا عالم بنے ان سے پوچھو۔ ایک تو خالی داڑھی والا ہوتا ہے، آپ ہر داڑھی والے کو مولانا سمجھتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ درس نظامی کیا ہوا جو عالم ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ جب وہ جماعت ثالثہ میں یا کسی ادارے میں جماعت رابعہ میں ہوتا ہے تو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول الشاشی۔ اصول الشاشی میں خطبے کے فوراً بعد یہ کیا دیا ہوا ہے مولانا مسئلہ کہ ہمارے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع صحابہ، اور نمبر 4 قیاس۔ ہمارے یہاں قوم کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم مولانا لوگ 2-2 بجے تک آؤ لڑ کر دیتے ہیں، ان چاروں کا نام ہی نہیں آتا ہے۔ 2-2 بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں، اور کوئی پٹھا یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی قرآن پاک میں لکھوڑو ہے، وہ بس ہم نے سنا ہے، ہماری رحمت گوارا نہیں کرے گی، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ دین اتنا لاوارث ہے کہ لگتا ہے آپ کو، تو یہ بیچارے پاگل ہیں جو سردیوں میں ٹٹور کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کو لگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں پکی بات سننے کے لیے کہ مولانا ہم تو جانتے نہیں، ذرا قرآن پڑھ کے تو سنا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم کوئی الٹا تو نہیں سمجھ رہے۔ یہ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے عالموں سے، اور عالموں کو چاہیے کہ آپ کو قرآن و حدیث بتائیں، اور پھر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے دماغ سے گھوڑا نہ دوڑا کر کے قرآن و حدیث کی بات مانیں۔ قرآن و حدیث اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، جب آپ قرآن و حدیث کی طرف مائل ہو جائیں تو یہ آپ کو جنت میں لے کے چلے جائیں، بس اسی کا نام دین ہے۔ ہم چونکہ میت کے سلسلے کے اندر جو گزرے، ان کا نام کیا تھا جی؟ اجیت شاہ جی، مرحوم اجیت شاہ جی کے ایصال ثواب میں ہم لوگ بیٹھے۔
اس میں 3 باتوں کا دھیان رکھو. عموماً ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ درود لگا دو، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ درود لگا دو. جبکہ درود الگ ہے، فاتحہ الگ ہے، ایصال ثواب الگ ہے. اور تینوں چیزوں میں میت کو فائدہ ملتا ہے ایصال ثواب کا. کس کا ملتا ہے؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا. عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں مول صاحب درود لگا دو. درود تو یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک، لگا لی درود. یہ ہے درود شریف. تو فاتحہ، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، 3 قل واللہ شریف، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دی، ہوگی فاتحہ. لیکن یہ وہ فاتحہ لگائے جس کو پڑھنا آتا ہو. یوں نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا تو ایسا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو فاتحہ کیسے ہو جائے گی؟ ناجائز کی بھی کوئی فاتحہ ہوتی ہے؟ فاتحہ تو جائز کلام سے ہوگی نا. آپ ہیں عوام، آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے فاتحہ بہت آسان ہے. آپ کے لیے فاتحہ، دیکھو شاہ جی ایک بات بتاؤں آپ کو بڑا لطف آئے گا، مزہ آئے گا. ہمارا دین کتنا اچھا ہے یار. جس کو نہیں آتا ہے نا اس کے لیے آسان ہے. کوئی چیز جیسے حجاز ہے، میرتے کا بھی ایک بچہ سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے پائلٹ بننے کے لیے، کل پرسوں میں نکلنے والا ہے. تو حجاز چلانا تو بہت مشکل کام ہے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پائلٹ کہتے جس کو نہیں آتا اس کے لیے بہت آسان ہے؟ نہیں، اس کے لیے آسان نہیں. یہ ہمارا دین ہے. کہتا جس کو فاتحہ نہیں لگانی آتی ہے نا اس کے لیے بہت آسان ہے فاتحہ. آپ کے باپ جی کیا آپ کو نہیں برا چوکی گے؟ بالکل بہت آسان ہے جس کو نہیں آتی ہے. بھئی مجھے آتی ہے نا، مولوی آدمی ہوں، تو مجھے تو پھر 4 قل واللہ پڑھنا پڑے گا، الحمد شریف بھی پڑھنی پڑے گی، الف لام سے مفلحون تک پڑھنا پڑے گا، تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کی آیت پڑھنی پڑے گی، ہے نا. پھر کچھ اور آیتیں اور بھی ہیں، کیونکہ مجھے آتا ہے. اور آپ کو نہیں آتا ہے نا، آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ آپ صرف اللہ کا نام کا کوئی تسبیح پڑھ دیں جو آپ کو پڑھنا آتا ہو. جیسے سلام اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے نا، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، سلام بھی اللہ کا نام ہے. اور سلام ایسا شبد ہے، ایسا لفظ ہے جو سب کو آتا ہے. وہ ہمارے والد صاحب کے مرید تھے، وہ کہتے ہیں ماند عین کا راٹا اور شین کا شراٹا ماند بنے ہو. تو بات صحیح ہے، اب جاری عوام نہیں آتی ہے، وہ عین کا راٹے شین کے شراٹے نہیں آتے. لیکن چھوٹا سی نو سلام تو بولنا آوے نہیں. اپا کہاں رفیق جی نے سلام کہہ دی، جو فاروق جی نے سلام کہہ دی، تو لفظ سلام تو سب کو یاد ہے. سلام ہے اللہ کا نام. کس کا نام ہے سلام؟ اللہ کا نام. لہذا آپ وہ اللہ کا نام پڑھو جو آپ کو آتا ہے، اور وہ سلام ہے جو آپ کو آتا ہے. ایک تسبیح یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ دی. اللہ اکبر بھی سب کو پڑھنا آتا ہے، رات دن اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ہو اللہ کی عظمت بیان کرنے کی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ میں تجھے سب سے بڑا کہہ رہا ہوں تاکہ تو میرے سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اس نیت کے ساتھ میں اللہ اکبر پڑھنا. ایک تسبیح میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے. 3 منٹ مان لو ایک تسبیح میں. اللہ اکبر، فاتحہ ہو گئی. 3 منٹ لگے، ایک تسبیح پڑھی. اور شاہ جی اس کے بعد میں عرض کر دو الہ العالمین میں نے ایک تسبیح پڑھی ہے، خدایا میری تسبیح پڑھی بھی قبول فرما، میں نے تیری عظمت بیان کی ہے. اور دعا کرنے کا ایصال ثواب کا طریقہ، یا کوئی بھی دعا کرو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو کہ یا اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو مالک ہے. پھر حضور پہ درود بھیجو، اے اللہ تیرے رسول پر ہم درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے ایک تسبیح پڑھی ہے نا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور قبول فرما کر کے تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین، میرے پیر و مرشد جو دنیا میں سے جا چکے، ان کو نظر ہے. ان کو کیا ہے؟ جوروں بولو. میں 2 چیزاں ہیں، بلکہ 3. اللہ تیری بارگاہ میں تو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے. اور نبی رسول تو جنتی ہوتے ہیں، تو انہیں آپ کیا بخشاؤ گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نبیاں کے بخشا دیجو. بہن آپ بخشا ہوا، آپ بخشا بہن اپنا خود کو ٹھکانوں میں آپ کے بخشا ہوا، ہے نا. ان کی شان میں کہنا ہے ان کو نظر کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اللہ کو تو کرنا ہے پیش، بزرگوں کی بارگاہ میں کرنا ہے نظر. اور جو عام بندے گزر گئے، شاہ جی گزر گئے، عزیز جی گزر گئے، میرے دادا گزر گئے، آپ کے دادا گزر گئے، ان کو بخشانا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ بخشانا ہے. یعنی یوں کہنا ہے
اللہ یہ ایک تسبیح تیری بارگاہ میں پیش کی ہے میں نے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ تیرے کرم سے پھر یہ میری یہ دعا قبول فرما کہ یہ میری نظر نبیوں کی بارگاہ تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ پھر تیرے ہی کرم سے تو اگر حکم دے دے گا تو ہو جائے گا کہ عزیز شاہ جی کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ سبحان اللہ تو بول جاؤ۔ یہ ہے کام کی باتیں جس میں آپ سبحان اللہ بول نہیں رہے ہیں۔ سردی میں آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ کہ بھئی رات ہے باپ جی آیا تو میں او مسلو مانے میں سیکھیو، نہیں تو اگر بیٹے مولود میں گیا میں تو میں مجھو آئے سا کہیں مجھو آیا کہ ٹھائی گون ڈنڈن کہیں مجھو تو وہ ہوئے جن آپ صبح بیان کر سکو کہ او مجھو آئے ہو۔ لہذا جو تسبیح بتائی نا میں نے اللہ اکبر، مسلمانوں اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک اللہ اکبر بولا آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ مدینہ شریف میں احد پہاڑ غالباً اس کی جو لمبائی ہے، وزن تو دیکھو بھاکر کا پہاڑ کا کون بتا سکتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، لیکن عموماً اس کی لمبائی 3 کلومیٹر دور تک ہے، پہاڑ ہے، اور ایسا پہاڑ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد میرے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور قیامت کے دن میرے بھائیو شاہ جی نیکی جو ہوگی نا، ثواب کا کام، وہ گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ سمجھے آپ بات کو؟ اللہ کتنا کریم ہے۔ میرے آپ کے اعمال اگر اللہ نے قبول فرمائے نا تو اللہ گنے گا نہیں کہ شاہ جی نے 100 روپے اللہ کی راہ میں دیے، اللہ ان کو تولے گا۔ کیا کرے گا؟ کتنی اچھی نیت تھی اسی حساب ثواب ملے گا۔ آئے ہائے ہائے، بات نکل گئی۔ بات یہ ہے اصل میں، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات بتاؤں گا آپ کو، سورہ دہر قرآن میں سے ایک واقعہ بیان کروں گا میں بھی آپ کے سامنے، کہ احد پہاڑ کا جو ثواب ہے نا، وزن تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، تو اس کے وزن کے برابر ثواب کب؟ ایک مرتبہ کہوں اللہ اکبر تو احد پہاڑ کا ثواب۔ تسبیح میں دانے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھی شاہ صاحب اور آپ کو 100 احد پہاڑ کا ثواب ملا۔ تو جنہیں نہیں آبر واسطہ آسان ہے کو نہیں، تو بتاؤ جو جنہیں آتا وہ کتنے مزے دین کے لے سکتے ہیں؟ جنہیں نہیں آ رہا وہ اتنے مزے لے سکتے ہیں کہ وہ ایک تسبیح پڑھیں اور گھر پہ فاتحہ خوانی کر دیں اور اللہ خیر صلاح فاتحہ ہو گئی۔ لیکن آپ آؤں بے مانگا نہیں موٹو ملو آنا جن ہوئی جنا کونی ہوئی تھے لگو خود۔ دیکھو آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہے، آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہے شاہ جی، خون کا رشتہ جو ہے نا وہ میں اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ عزیز صاحب کا بیٹا جتنا عزیز صاحب کے قریب ہے نا اتنا میں نہیں ہوں۔ میں تو خالی یہ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے میٹتے کہتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جو اولاد ہے، جو بیٹی ہے، جو ان کی بیوی ہے، جو ان کی ماں ہے، جو ان کے بیٹے وہ دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب نے بخش دے، آپ دل سے کہو گے تو فاتحہ زیادہ تر آپ کو خود کو لگانی چاہیے، نہ کہ ہماری گرجیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس کو دھیان رکھو نوجوان بچوں کہ ایک دن سب کے باپ کے 100 دن آنے، تو جب بھی والد صاحب کا دن آئے آپ کوشش کرو عالم کو بلا لو بلی مسئلے بیان کرنے کے لیے۔ عالم کا کام کیا ہونا چاہیے؟ مسئلے بیان کرنا۔ دیکھو عالم کا کام جنازے کی نماز پڑھانا ہے، فاتحہ لگانا نہیں ہوتا ہے۔ جنازے کے لیے تو بہتر ہے کہ بیٹا اپنے ابا کا جنازہ پڑھائے۔ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ جنازے کا ولی ہوتا ہے۔ جنازے کا کیا ہوتا ہے؟ ولی۔ بیٹا ولی ہوتا ہے۔ جنازے کی بات آئی تو میں آپ کو نالج کے لیے ایک مسئلہ اور بتا دوں۔ ہمارے یہاں پر ایک ایسی سنت ہے جو چھوٹ جاتی ہے اکثر اپنے پورے، مجھے لگ رہا ہے پورے راجستھان میں، باسنی کماری کو چھوڑ کر کے اپنے وہ سنت چھوٹتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپن جنازے کی ایک ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جنازے کی کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ جنازہ کسی کا انتقال ہوا، سماج میں کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں ہے نا، بیچارے اتنی دور نہیں جا سکتے، تو ایک جنازہ ہونا چاہیے شاہ جی گھر کے باہر چوک میں، اس میں جو قوم کے بوڑھے بوڑھے ڈوکر ہیں نا جو بیچارے اتنی دور سردی میں نہیں جا پائیں گے، وہ جنازہ پڑھ لیں گھر پہ، بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں دھیان رکھنا ہے کہ وہ جنازہ جو آپ پڑھو گے نا اس میں گھر کا جو میت کا اترادھیکاری ہے شاہ جی وہ نہ پڑھے۔ حنیف شاہ جی اس مسئلے کو دھیان رکھنا۔ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کہ میت کے بعد اب چابی کو دھڑی کون ہے؟ میں نے کہا اترادھیکاری۔ اترادھیکاری وہ جنازہ نہیں پڑھے، پہلے نمبر وہ ایک سائڈ کھڑا ہو جاوے اور گھر کے برادری کے محلے کے ڈوکرے پڑھ لیں، پھر جنازہ لے کر کے چلو، اور پھر قبرستان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد ہم وہ جنازہ نہیں پڑھنے والے ہیں، پھر اس میں اترادھیکاری بھیلے پڑھ لو، پھر بعد میں جنازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اپن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے لیے تو مسئلہ بہت نیا ہے کہ 2 بار جانا جا 2 کیا 70 بار تباہ ہو سکے۔ غالباً حضور کے چچا امیر حمزہ غالباً ان کا جنازہ بار بار پڑھا گیا،
اور کئی جگہ یہ ممبئی کے اندر ایک سید شاہ نظیم میاں صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کے بھی 2 مرتبہ جنازہ ہوا تھا، ممبئی میں الگ ہوا تھا، پھر ان کا وطن ماررا شریف گئے، پھر ان کا وہاں جنازہ اور پڑا گیا. تو ایسا ہو سکتا میت کو تو ثواب ہی ہے، آپا دولو جمع ہے، میں تو آج تک کون دے کے اور میت نے ثواب ملے بنا مٹھائی کون پڑ رہی یار. جنا جمع دعا کہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ جو زندہ کھڑے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو گزر چکا اس کی مغفرت فرما. تو ثواب بتہ مل رہا، آپ کو دقت کہاں آ رہی ہے؟ آپ کو دقت یہ آ رہی ہے کہ میں تو کون سنی ہوں، آپ کی دقت یہ ہے. اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں سنا. آپ اگر کم ٹھے سے آنے کے بعد ہمارے پاس شاہ باد آ جاتے تو یہ مسئلہ بھی سن لیتے آپ. تو میرے بھائیوں بات کیا تھی کہ علم کی، علم پڑھنے سے کم ٹائم میں بتہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بتہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو بات کیا تھی کہ درود تو یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا، یہ ہے درود. اور فاتحہ ہے جو ہم چاروں کل اور وغیرہ پڑھ کے لگاتے ہیں. اور ایصال ثواب ہے جو بہترین چیز ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہوا گھر میں، آپ ایک مسجد نہیں بنا سکتے لیکن مسجد میں 11 کٹھا تو دے سکا ہوں، 11 کٹھے سب دے سکتے. تو 11 کٹھے دے دیے، کبھی 11 پٹیاں دے دی، ایک چھت پنکھا دے دیا، مسجد میں چٹائی دے دی، سردی کا موسم ہے تو گرم چٹائی دے دی، گیزر لگوا دیا، گرمی میں ہے تو ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا. یہ ایصال ثواب ایسا ہے جب تک وہ لگا رہے گا میت کو ثواب ملتا رہے. حضور کا فرمان ہے اذا مات الانسان، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے عمل کا کرنے کا جو طریقہ بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو گزر گیا. اب گزرا ہوا تو کیسے صدقہ دے گا، گزرا ہوا تو کیسے روزے رکھے گا. فرمایا کہ اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، الا ثلاث، 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، 3 چیزیں جاری. نمبر 1 فرمایا ولد صالح، نیک اولاد. دیکھو بھلے آپ نے مسجد بنا دی، اچھا کام ہے، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، اچھی بات ہے، بیوہ کے بچے کی شادی کرا، اچھی بات، لیکن اپنے بیٹے کو نیک بنانے کا حضور نے پہلے حکم دیا. ولد صالح، اپنی اولاد کو نیک بنا دیا. تو وہ جو نیک اولاد ہے نا، کسی کو غریب کی مدد کرے گی، آپ کے ابا کو بھی پڑھ پڑھ کے بخشائے گی، غریب کی مدد کرے گی، نفل نماز پڑھی، اپنی پڑھی، 2 ابا جی کے لیے پڑھ لی. حضور کا فرمان ہے، کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مائت جب گزر جائیں میرے، تو میں ان کے گزرنے کے بعد میرے ابا میری ماں مر جائے تو یا رسول اللہ جیتے جی تو میں پگ داپتا ہوں، ماتھا داپتا ہوں، گولیاں دے دیتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں. یا رسول اللہ ابا مر جائیں تو میں مرے ہوئے کی خدمت کیسے کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی رکھ لو. مطلب رمضان کا تو اپنا راکھ نہیں، یہاں عید کو روزو جائز نہیں ہے، شش عید تک کا آپ 6 7 8 روزے رکھ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ شش عید کے آپ نے روزے رکھ لی تو ان کا ثواب اپنے ابا کو پہنچا دو. سب نہیں 3 دن کے رکھ سکتے ہو، 3 دن کے روزے رکھ لو. فرمایا اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے پڑھ لو، اپنی نماز پڑھ کے نبڑے 2 نفل پڑھ لیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ 2 نفل کا ثواب میرے ابا کو عطا فرما. تو فرمایا مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت یوں کر سکتے ہو کہ اپنی نمازوں کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دے دی، 1 لاکھ کی 2,500 بنتی ہے، آپ 500 روپے اور ملا 3,000 کر دی، 500 روپے میرے ابا کی طرف سے. قربانی کرتے ہو تو اپنے قربانی کے ساتھ ابا کے لیے بھی کر سکتے ہو. اپنے بکرا آیا 20,000 کا، ابا کے لیے کیا کروں؟ تو شرکت والی قربانی 1,500 روپے 2,200 روپے، جہاں جہاں بڑے جانور کی قربانی ہوتی وہاں شریک ہو جائے. یار جو بندہ اپنے لیے 20,000 کا بکرا لایا، بقرعید خوشی کا موقع ہے، 1,500 روپے کی شرکت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس طرح اپنا بھی تیوار منیج رہا ہے تو قبر میں ابا کا بھی تیوار منیج رہا ہے. اپنے روزے ادھر رکھ رہے ہیں، اپنے 3 روزے بتے رکھ لیے تو ان کو ثواب مل گیا. اپنی ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 نفل ان کے لیے پڑھ لیے، ان کو ثواب مل گیا. اپن قربانی کر رہے ہیں، شرکت والی میں ان کا نام لکھا دیا. اتنا بھی نہیں، ایک مرغا ہی کسی غریب کو دے دیا تو بھی اس کا ثواب مل جائے گا ان کو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. فرمایا پہلے تو ولد صالح، نیک اولاد جب تک اچھے کام کرے گی مرے ہوئے کو ثواب مل رہا. نمبر 2 کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ، کہ وہ آدمی کوئی ثواب جاریہ کا کام کر کے چلا جائے. روڈ بنا دی، جب تک روڈ بنی رہے گی ثواب مل رہا ہے. فرمایا کوئی کنواں کھدوا دیا، ثواب ملتا رہا. پورا نہیں کھدا سکتا، بورنگ میں آدھے پیسے دے دی کہ 25,000 ماکن لے لو. بورنگ ہو رہی ہے 3 لاکھ کی، 25,000 دے سکوں میں تو دے سکتے ہو. 25,000 والے 5 بندے ہو جائیں، کئی کام ہو جائیں قوم کے، سمجھے صاحب. اسی طرح جو ہے چھت لگوا دی، کوئی غریب تھا اس کے چھت آ گئی، بیچارہ کا گھر چھو رہا تھا، آپ نے چھت لگوا دی. اب جب تک چھت لگی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ علم نافع، ہنر، کسی کو آپ نے درجی بنا دیا،
देखो किसी को दर्जी बनाया ना, वो छोरे जो कहीं सीख रहे हैं वो ये ना समझे कि मैंने गुरु को पगड़ी बंधा के मैं निबड़ गया। गुरु का एहसान कभी नहीं पूरा होता है। आपने किसी को आलिम बना दिया, अब वो जब तक बच्चे पढ़ा रहा है ना, इसके उस्ताद को सवाब मिल रहा है। मेरे उस्ताद मुफ्ती अशफाक साहब थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद है अल्लाह कबूल करेगा तो मेरे उस्ताद को सवाब मिलेगा। तो हुनर सिखा दिया, किसी को मैकेनिक का काम सिखा दिया, किसी को बोरिंग मशीन का काम सिखा दिया, किसी को ड्राइवर बना दिया, तो जब तक वो बंदा कमा के खा रहा है ना, उसके सारे खाने का सवाब इस मैयत को मिल रहा है। यानी जैद नाम का आदमी और उसने खालिद नाम के आदमी को दर्जी बना दिया। अब वो दर्जी जब तक कपड़े सी के कमा के खा रहा है ना, तो क्योंकि दर्जी अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी 2 टाबरों को, अपनी लुगाई को खाना खिला रहा है, इन 6 बंदों के काफले का सवाब डेली मैयत को मिल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, एक ना एक तो किसी के साथ भलाई करके जाना चाहिए हमें दुनिया से। हम दुनिया के ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन एक आदमी के साथ तो भलाई की जा सकती है। हर बंदा एक बंदे के साथ भलाई कर सकता है।